بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بادشاہ نے جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا دربار میں تو اس خدمتگار کو یاد آیا کہ قید خانے میں ایک شخص تھا جو خوابوں کی تعویل بتایا کرتا تھا، اور اس کی تعویل جو بتائی تھی اس نے ہمیں وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی. چنانچہ وہ بھاگا، اس نے کہا کہ انتظام کرو کہ میں وہاں پہنچوں اور آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو خوابوں کی تعویل. اس نے پوری ذمہ داری سے کہا ذرا میرا انتظام کریں وہاں پر کہ میں پہنچ جاؤں قید خانے اس کے پاس، یوسف کے پاس. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے انسان، راست باز انسان. افتنا فی 7 بقرات سمان، اب یہ وہاں پہنچ گیا ہے قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس، اور چھوٹتے ہی اس نے گویا کہ وہ اپنا مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ ذرا ہمیں بتاؤ اس خواب کی تعویل کے حوالے سے. فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور ان کو کھا رہی ہیں 7 گائیں جو بڑی دبلی پتلی ہیں. و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہیں، بالیاں ہیں بڑی سرسبز. وأخر یابسات، اور 7 دوسری ہیں جو خشک ہیں، سوکھی ہوئی ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کے پاس تم سے یہ تعویل معلوم کر کے، اور میں لوگوں کے پاس جاؤں اور تاکہ ان کے بھی علم میں آئے، میں ان کو جا کر بتا سکوں. قال تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک خوب جم کر دبا کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کو ملامت نہیں کی، یہ ان کی شرافت تھی، کریم النفس ہونے کا ثبوت تھا کہ یہ نہیں کہا کہ اتنے سالوں بعد آج کہاں شکل دکھائی تم نے، اور میں نے جو کہا تھا کہ ذکر کرنا بادشاہ سے میرا تو وہ تم بھول گئے. کوئی ملامت نہیں، اور انہوں نے سیدھا سیدھا اس کا جواب جو ہے، جو تعویل اللہ نے ان کو سکھائی تھی وہ بتا دی. 7 سال آئیں گے ایسے جس میں خوب کاشت ہوگی، بڑی اس میں بہت گویا کہ خوشحالی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، حالات موسم سازگار ہے، اور خوب جو ہے کھیتی باڑی ہوگی. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو پھر جو تم کاٹو گے وہ کھیتیاں تو چھوڑ دینا انہیں، وہ اناج کو، غلے کو، انہی خوشوں میں، انہی بالیوں میں. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم نے کھانا ہے، جس کو اپنے خوراک بناؤ گے، جو استعمال کرو گے. یعنی بجائے اس کے کہ ساری جو ہے وہ گندم اس کو چھڑ کے رکھ لیا جائے، دانے نکال لیے جائیں، جتنی ضرورت کے مطابق ہے اتنے ہی دانے نکالو، باقی کو رہنے دو ان کی بالیوں میں، تاکہ وہ محفوظ رہیں کیڑے مکوڑے سے اور خراب ہونے سے. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد آئیں گے 7 برس بہت سختی کے، یعنی قحط کے. یأکلن ما قدمتم لہن، جو چٹ کر جائیں گے جو بھی کچھ تم نے رکھا ہوگا اس کے لیے، جو بچا کے رکھا ہوگا، وہ جو پہلے 7 سالوں میں تم نے بچایا ہوگا، وہ یہ والے 7 سال اگلے جو ہیں قحط والے، وہ سب اس میں برابر ہو جائے گا. وہ الا قلیلا مما تحسنون،
بجز اس قلیل مقدار کے کہ جو تم محفوظ کر لو گے، یعنی بیج کے لیے، آئندہ کاشت کے لیے جو تھوڑا بہت بچا سکو گے، اس کے سوا سب ختم ہو جائے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایک سال پھر ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس پہ لوگوں کے اوپر خوب بارش برسے گی، یعنی قحط دور ہو جائے گا، پھر خشک سالی رفع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے بارش ہوگی اور فراوانی ہوگی۔ وفیہ یعصرون، اور لوگ اس میں پھر انگور نچوڑیں گے، رس نچوڑیں گے، یعنی اس زمانے میں انگور کی فصل اور اس سے جو ہے شراب کشید کرنا، یہ سب سے زیادہ گویا کہ جس میں کاسٹ کے حوالے جس میں بینیفٹ سب سے زیادہ ہو سکتا تھا، یہ وہ فصل ہوتی تھی۔ تو خوب جو ہے وہ فصل ہوگی اور خوب تم شراب اس میں سے نچوڑو گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کو جب جا کر اس نے بتایا کہ یہ تعویل ہے، تو اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اب حضرت یوسف کے پاس پہنچا ہے بادشاہ کا ایلچی۔ جب وہ پہنچا، قال ارجع الی ربک، فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ذرا اس سے پوچھو کہ ان خواتین کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے فریب سے، ان کے مکر سے خوب آگاہ ہے۔ یعنی حضرت یوسف بھی قید خانے سے باہر نہیں آنا چاہتے جب تک کہ جو الزام ان پر لگا تھا اس کی جو ہے صفائی نہ ہو جائے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ نے بھی ان خواتین کو طلب کیا، گویا اسے اتنی دلچسپی ہوئی اس شخص میں جس نے یہ خواب کی تعویل بتائی ہے، یوسف علیہ السلام، کہ فوراً اس نے پھر ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ کیا قصہ تھا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، حاشا للہ، ہم نے اس شخص میں برائی کا، گناہ کا کوئی اثر نہیں دیکھا، کوئی نقش نہیں پایا۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، اب وہ امرأة العزیز، عزیز کی بیوی، وہ جو اصل خاتون جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، اب اس نے کہا کہ اب بالکل حق واضح ہو چکا ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، اس نے اعتراف کیا گویا بھرے دربار میں کہ میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی یوسف کو، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچا ہے، راست باز ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس عزیز کو بھی معلوم ہو جائے جو میرا محسن تھا، جس نے مجھے گھر میں پالا تھا، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راہیاب نہیں کرتا، چلنے نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اب یہ عجز و انکسار کا معاملہ ہے، تواضع کا معاملہ ہے۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جب میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خالص کر رکھوں گا اپنے کام کے لیے، یعنی اتنا سمجھدار شخص جو ہے اس کو تو پھر میں اپنا مشیر خاص بناؤں تاکہ اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیا جائے اور وہ میرا دست و بازو بنے، تو لیا اس کو میرے پاس۔ فلما کلمہ، تو جب ان سے گفتگو کی بادشاہ نے، یعنی حضرت یوسف سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا، تو کہا اس نے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تم آج سے ہمارے نزدیک نہایت معزز اور معتبر ہو، یعنی گفتگو سے وہ اور زیادہ مرعوب ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا مشیر بنایا جائے اور ان کو ایک خصوصی اعزازی مقام دیا ہے، دربار میں ملنا چاہیے۔